ایک میاں بیوی رہتے ہیں، دونوں میں بڑی محبت رہتی ہے، بڑی اچھی لائف ان کی دونوں کی گزر رہی ہوتی ہے۔ ایک دن دونوں میں بات بڑھ جاتی کسی بات پر، بہت غصہ ہوتا دونوں لال پیلے ہو جاتے غصے میں۔ بیوی کہتی ہے کہ تم مجھے ابھی طلاق دے دو، میں ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ تو آدمی جو ہے صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے اور نظر انداز کرتا ہے بات کو۔ جب آدمی نظر انداز کرتا ہے تو عورت کو اور غصہ آتا ہے، بولتی اب بھی طلاق دو، اگر تم مرد ہو تو مجھے اب بھی طلاق دو، میں ایک سیکنڈ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ تو آدمی پھر بھی نظر انداز کرتا ہے، اس کی بات کو سنی انسنی کرتا ہے۔ تو عورت اور غصے میں آتی، شیطان کو موقع ملتا ہے کہ ایک پاک اور اچھے رشتے کو توڑنے کا۔ وہ تو اسی سوچ میں ہوتا ہے کیسے گھر اجڑ جائے، میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جائے۔ تو بیوی پھر کہتی ہے اگر تم مرد ہو ثابت کرو اور مجھے طلاق دے دو۔ تو آدمی اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور ایک پین لے کر ایک چٹھی لکھتا ہے اور ایک لفافے میں ڈال کر عورت کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو، اسی دروازے سے تمہیں اندر لے کر آیا اور اسی دروازے سے تم اپنے میکے چلے جاؤ، میں نے اپنی مردانگی ثابت کر دی۔ عورت بہت غصے میں ہوتی ہے، وہ لفافہ لے کر اپنی پرس میں ڈال دیتی ہے اور سامان اپنے کپڑے وغیرہ بھر کے وہاں سے نکل پڑتی ہے۔ محلے والوں کو پتہ چلتا ہے، کسی کو یقین نہیں آتا اتنی پاکیزہ زندگی، دونوں میں اتنی محبت، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں میں جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو تصور نہیں تھا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو کچھ دن گزرتے ہیں، کافی دن ہو جاتے ہیں، عورت پریشان ہو جاتی، گھٹن سے اس کو اپنے میکے میں محسوس ہوتی ہے، وہ عزت اور وہ جو پہلے شادی سے پہلے ہوتی ہے وہ سب نہیں ملتی اس کو۔ تو پریشان حال ہو کر وہ رونے لگتی ہے اور اس کو بڑی یاد آتی ہے اپنے آدمی کی، اس کے احسانات، اس کے ساتھ گزرے ہوئے اوقات۔ تو وہ فون لگاتی ہے اور کہتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مرد ہو، مانا کہ آپ مرد ہو، میں ناقص عقل ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بہت بولتی ہے آپ میری جان ہو، میری روح ہو، میرے ارمان ہو، میری دنیا ہو، میری آخرت ہو، میرا سب کچھ ہو، تو مجھے معاف کر دو۔ آدمی جب بہت اس کی بیچارگی اور اس کی یہ سب باتیں سنتا ہے تو کہتا ہے دیکھو، تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تم تو اپنی مرضی سے گئی۔ تو عورت پھر کہتی مانا کہ تم مرد ہو، میں ناقص العقل ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو آدمی کہتا اچھا ٹھیک ہے، وہ جو چٹھی میں نے دی تھی وہ لفافہ تمہارے پاس ہے؟ تو عورت کہتی ہاں میرے پرس میں ہی رکھا ہوا ہے۔ بولے اس کو نکالو، اس کو پڑھو۔ تو عورت جو ہے موبائل ہولڈ پر رکھتی ہے اور فوراً اپنا پرس نکال کر اس چٹھی کو نکالتی ہے اور پڑھنا شروع کرتی ہے۔ اس نے پہلے پڑھا نہیں تھا، اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اس آدمی نے طلاق 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 گویا 3 طلاق اس میں لکھ کر مجھے دے دی ہے۔ لیکن جب وہ پڑھتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس میں لکھا تھا اے میری جان، اگر آسمان زمین پر اتر آئے اور زمین پر گر جائیں تو بھی میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وہ رونے لگتی ہے، بہت روتی ہے اور موبائل اٹھا کر کہتی ہے کہ آپ مرد نہیں، آپ مردوں کے بھی مرد ہیں۔ بہت روتی ہے اور فوراً تیار ہو کر فوراً فرمایا کہ اپنے شوہر کے پاس پہنچتی۔ اس لیے کہتے ہیں جب عورت غصے میں ہو تو مردوں کو چاہیے کہ وہ خاموش رہیں اور غصے کو ضبط کریں اور اس کی بات کو نظر انداز کریں اور برداشت کریں۔ اور اسی طرح جب مرد غصے میں ہو تو عورت کو چاہیے کہ اس کی ہر بات کو برداشت کرے اور خاموشی سے فرمائے اس کی بات کو سنے، کوئی لفظ پر لفظ نہ کہے، کوئی جواب نہ دے۔ یہ رشتوں کو جوڑنے کا ایک بہت بڑا عمل ہے، برداشت کرنا۔
جن رشتوں میں یہ چیز نہیں ہوتی، گرما گرمی ہوتی ہے، وہ رشتے چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے اندر ہی پیدا کرنا بہت ضروری ہے. خوشحال اور کامیاب زندگی بنانے کے لیے ازدواجی زندگی کا ایک بہت بڑا اصول ہے صبر کرنا، برداشت کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا.